ہیلو کینسر، ویلکم ٹو مائی چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور آج وینسڈے ہے اور ڈیٹ ہے 8۔ سو لیٹس سی کہ یہ والا ویک جو ہے یہ کینسر سن مون رائزنگ کے لیے کیسا رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں سو دیٹ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا ٹائملی آپ کو نوٹس مل سکے۔ ڈیتھ، پیج آف وانڈز، کنگ آف پینٹیکلز، ججمنٹ۔ اوکے، یہ پہلا جو اسپریڈ ہے کینسر، یہ تھیم بتائے گا جو اس ویک میں ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں ان کے بارے میں، اور جو سیکنڈ اسپریڈ میں بناؤں گی وہ اسی کو ایکسپلین کرے گا۔ پچھلے کچھ آنے والے ہفتے جو ہیں وہ جو ہیں کینسر لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکل رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کینسر لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ پلوٹو کی پریزنس سے ڈسٹرب ہو رہے ہوں، کیونکہ پلوٹو جو ہے اس ٹائم کے اوپر کیپریکون کے اندر ہے، جو کہ کینسر کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دا چارٹ آپ کے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ فائنینشیل ایشوز بھی بن سکتے ہیں جو کہ کینسر کی زندگی میں اس ٹائم پہ بہت زیادہ جنہوں نے ایفیکٹ ڈالا ہے۔ لیکن یہ پرانی بات ہے، یہ ایک ہفتے سے زیادہ پرانی بات ہے، یہ پچھلے کچھ مہینوں کے اوپر جو ہے یہ ایشو جو ہے یہ بنا رہا ہے۔ لیکن اب اس ویک میں جا کے جو کارڈ نظر آ رہا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بالآخر اب وہ ٹائم آ گیا ہے جب ایک نئی دوبارہ سے شروعات ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ کے ہیلتھ میٹرز ڈسٹرب تھے تو ہیلتھ میں کوئی امپروومنٹ آنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے فائنینشیل میٹرز میں پرابلم تھی تو فائنینسز جو ہیں وہ اب امپروو ہونے کی طرف سٹارٹ، ایک پہلا سٹیپ جو ہے وہ اس ویک میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ اس ٹائم کے اوپر آپ کے اوپر جیسے ایک خاص کرم ہوتا ہے، تو وہ سچویشن جو ہے وہ بالآخر اب آپ اس زندگی میں یا اس سارے فیز میں اس سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں پہ اب آپ کے اوپر رحمت اور کرم جو ہے نا وہ ہوتا ہوا یہاں نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کسی طرح کے فائنینسز میں ڈیفیکلٹی میں تھے، فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں تھے، تو کچھ عرصے کے اندر ہی چیزیں جو ہیں وہ گریجولی بہتر ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن لینے پڑیں جو کہ بیسیکلی اس سارے فیز میں جو کہ ابھی سے پہلے چل رہا تھا اور بہت زیادہ مشکل فیز چل رہا تھا، تو اب اس کے بعد آپ کو کچھ اس قسم کے فیصلے لینے پڑیں جو آپ کو زندگی میں مزید بہتر جگہ کے اوپر لے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ آپ وہ فیصلے سوچ سمجھ کے اور دل کے اندر جھانک کر لیں، جو آپ کا دل کہے آپ اس کو فالو کریں، چاہے وہ کچھ لوگوں کو ان لاجیکل بھی کیوں نہ محسوس ہو رہا ہو۔ سو لیٹس سی کہ کینسر کے لیے فردر اس ہفتے کے لیے کیا انفارمیشن ہے جو کہ اس اسپریڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اوکے جی، یہ کرائسس کی سچویشن ڈیفینیٹلی پیسوں سے متعلقہ تھی اور فیملی سے بھی متعلقہ تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کینسر جو ہیں اس ٹائم کے اوپر جن لوگوں کے وراثتی کوئی معاملات ہیں وہ چل رہے ہوں، یا پیسوں کی کمی کی وجہ سے فیملی جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہو، اور اب بہرحال وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب آپ اس فیز میں سے نکل جائیں گے۔ پروگرس جو ہے وہ آپ کی جو اب سٹارٹ ہو رہی ہے وہ گریجولی ہوگی، سلو ہوگی، لیکن یہ کہ اب اس میں کوئی ٹرننگ بیک نہیں ہے۔ جو بھی سٹیپ آپ لیں گے وہ آپ کو آگے کی طرف اور کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے، اور ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی ایسی آفر ملنے کا امکان ہے آنے والے کچھ ہفتوں اور مہینوں میں جو کہ لائف آلٹرنگ ہوگی، جو کہ آپ کو کسی زندگی میں کسی ایسے راستے کے اوپر چلا دے گی یا چڑھا دے گی جو کہ کامیابی کا راستہ ہوگا آپ کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ دل کے معاملات جو ہیں وہ کچھ ڈسٹرب ہوں، یا چونکہ اتنا لمبا ایک فیز آپ نے گزارا ہے جو کہ بہت زیادہ تکلیف سے اور پریشانی سے اور کنفیوژن سے بھرا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ہو، ایموشنلی آپ انڈر پریشر ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ جو ایک بیڈ فیز تھا اس سارے اسپریڈ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ایک بیڈ فیز تھا وہ ڈیفینیٹلی ختم ہو گیا ہے، یا کچھ لوگوں کے لیے اب ختم ہو رہا ہے، اور اس ویک سے لے کے آن ورڈ جو ہے وہ سچویشن گریجولی جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا بہتر ہوتی چلی جائے گی۔
سو یہ کینسر کے لیے ریڈنگ تھی 8 اپریل سے آنورڈ. آپ اس کو لائک کریں, کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی ریڈنگ ہے اور آپ فردر کیا دیکھنا چاہتے ہیں. میں نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملوں گی. ٹیک کیئر, بائے.